مختصر وقت کے لیے صرف 3-4 منٹ کے لیے صاحبزادہ حبیب سلطان نوشاہی صاحب سے التماس کروں گا، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے سینوں کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سی حاضری کا حکم ملا مفتی صاحب کی طرف سے، میں چند ملفوظات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ میں ایک بار اپنے مرشد کریم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا تھا۔ میں نے سرکار سے عرض کی کہ حضور، سارے لوگ ہی صراط مستقیم پر چلنے کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم سارے ہی ٹھیک ہیں اور ہم سارے ہی بہترین راستے کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس کے بارے میں کہ کون سیدھے راستے پہ چل رہا ہے؟ تو میرے کریم مرشد نے ایک ایسی کسوٹی بتائی، وہ جہاں بھی نظر آتی ہے الحمدللہ یقین کامل ہوتا ہے کہ یہی لوگ سچے اور پکے ہیں۔ میری سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں سے محبت ملے، جہاں سے محبت ملے وہی سیدھے راستے پہ ہیں، اور جہاں سے نفرت ملے وہ لوگ شیطان کے راستے پہ ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کے جتنے سٹیج تھے پہلے، وہاں سے محبت ہی محبت ملا کرتی تھی، لیکن کچھ تفرقات ایسے آئے ہمارے سٹیج کے اندر۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، علماء کرام جانتے ہیں اس معاملے میں، اور الحمدللہ یہ تو ہمیں ماں کی لوری کے اندر یہ سنایا گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، اور الحمدللہ یہ آخری سانس تک یہ عقیدہ رہے گا۔ لیکن آج جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، صرف وہ اقبال نے بڑی خوبصورت چیز کہی تھی، خرد سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف نعرہ لگانے سے تو صدیق کا پہلا نمبر نہیں ہے، گھروں کے اندر وہ سیرت پاک جو حضرت صدیق اکبر کے تھی وہ آج گھروں کے اندر اس کا امپلیمنٹیشن کرنا آج وقت کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، اس کے بعد میری حاضری مکمل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاپی کیا کرتے تھے، جو کام وہ کرتے تھے وہ کام وہ ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ، آج جس کی ہمارے معاشرے کے اندر ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نعرے لگوانے کی، ہمیں ان کی سیرت کو ایسے اپنانا چاہیے کہ لوگوں کو دیکھ کے پتہ چلے کہ واقعی یار وہ الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابی تھے، اور پہلا نمبر تھا ان کا کہ آپ ایک چنگیر لیا کرتے تھے اور جنگل کی جانب جایا کرتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو کاپی کیا کرتے تھے۔ جاتے تھے، دیکھتے تھے، وہاں ایک بڑھیا تھی، اور اس کا کھانا جو ہے امیر وقت جو اس وقت خلیفہ مومنین تھے وہ لے کے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا، آپ نے فرمایا اگر میرے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے تو میں وہی کام کروں گا جو صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ تو آپ سرکار، آپ نے ظاہری وصال مبارک آپ کا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، تو آپ نے ویسے ہی مغرب سے پہلے چنگیر ہاتھ میں لی اور جنگل کی جانب آپ چلے گئے۔ اور جب حضرت عمر فاروق وہاں گئے، وہ بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں سے نبینی تھی۔ آپ نے کیا کیا، لقمان اتارا اور اس بڑھیا کے منہ کے اندر دیا، تو اس بڑھیا کی چیخ نکلی، اور اس نے پوچھا کیا صدیق اکبر دنیا میں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا اماں تو نبینی تھی، تجھے کیسے پتا چلا میں کون ہوں؟ میں تو بولا بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا صدیق اکبر کو اتنا بھی پتا تھا کہ میرے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، وہ پہلے خود چبایا کرتے تھے اور پھر منہ میں ڈالتے تھے۔ یہ تو ان کی سیرت پاک ہے، اور آج آپ لوگ ہمارے گھروں میں اس سیرت کو آج اپنانے کی اور معاشرے میں ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ جب ہم صدیق اکبر کی اس سیرت کو اپنائیں گے، جو اصل کام عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، باقی پھر ہمیں کچھ بھی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو بتانے کی، جو جس طرح مرضی بھونکتا ہے بھونکے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج صرف کھوکھلے نعرے لگانے سے ہمیں نہیں ملے گا،
عمل کرنے سے انشاءاللہ ان کی سیرت کا فائدہ بھی ہوگا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرہ میں بیٹھ کے راضی بھی ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔